اب پڑھیے حدیث ثانی۔ ہاں بھائی، آپ حضرات کو کوئی بات پوچھنی ہو، کوئی تشنا طلب بات ہو، کوئی تشنگی کسی موضوع کی ہو تو بعد میں سوچ کے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ پڑھیے عبارت آگے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بعلومه وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم آمين انه قال۔ اب پڑھو وبه قال حدثنا۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل سلسلة الجرس وهو أشد علي فيقسم عني وقد رأيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني طاعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيقسم عنه وأن جبينه لا يتفسر عرقا۔ یہ ہے اس باب کی دوسری حدیث شریف۔ اس میں کتنے عنوان پر ہمیں بحث کرنی ہے؟ نمبر 1 سند کے متعلق گفتگو کریں گے۔ نمبر 2 یہاں بھی اقسام وحی کا ایک نقشہ ہم دیکھیں گے، وحی کی اقسام کا خلاصہ۔ نمبر 3 کیف سے کیا مراد؟ اس لیے کہ حدیث شریف کے اندر جو سائل ہے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کیف یاتیک الوحی، تو کیف سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں حضرت حارث۔ نمبر 4 سلسلۃ الجرس کا مطلب کیا؟ چوتھی بحث۔ 5ویں بحث حدیث شریف کے اندر وحی کو سلسلۃ الجرس سے جو تشبیہ دی گئی تو یہ تشبیہ کا حاصل کیا ہے وجہ تشبیہ؟ نمبر 6 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، کہ وحی حضور کے لیے بہت سخت تھی یہ وحی کی قسم۔ تو شدت کی وجہ کیا ہے؟ کس وجہ سے وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اشدیت کا باعث بنی؟ 7ویں بحث سمجھو۔ روایت میں لفظ آ رہا ہے یتمثل لی الملک، فرشتہ ایک شکل صورت میں آتا تھا، تو فرشتے کی شکل صورت کے بارے میں ایک مستقل بحث ہے۔ 8ویں بحث سمجھو۔ حدیث شریف کے اندر 2 صیغے آئے ہیں، ایک لفظ آیا ہے 2 الگ الگ صیغوں سے۔ وقد وعیت عنہ اور پھر فیکلمنی فعی ما یقول، تو ایک جگہ آیا واحد ماضی کا واحد متکلم کا صیغہ، اور دوسری جگہ آیا مضاری کا واحد متکلم کا صیغہ۔ یہ 2 صیغے ایک ہی بات کے لیے کیوں بدل گئے کہ وہاں ماضی کا واحد متکلم اور آگے جا کے مضاری کا واحد متکلم؟ یہ صیغہ کس وجہ سے بدل گیا؟
فرق کی حکمت کیا۔ نمبر 9، حدیث شریف کے اندر تضاد معلوم ہو رہا ہے، بظاہر ایک بات تضاد کے طور پر نظر آ رہی ہے۔ وہ کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فی الیوم الشدید البرد، سخت سردی کے دنوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی وجہ سے پسینہ نکل جاتا تھا۔ تو اس سے تو معلوم ہوا کہ وحی کوئی گرم چیز رہی ہوگی کہ سخت سردی میں بھی وحی کی وجہ سے حضور کو پسینہ ہو جاوے۔ اور آگے روایت آ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ زملونی زملونی، مجھے چادر اوڑھاؤ، کمبل اوڑھاؤ۔ اور چادر اور کمبل اوڑھانے کی ضرورت کس کو پڑتی ہے؟ جس کو سردی لگتی ہے۔ تو دیکھیے بظاہر تعارض ہو رہا ہے۔ اس حدیث کے جملے سے معلوم ہو رہا ہے کہ سخت سردی میں وحی کے نزول کے اوپر حضور کو پسینہ ہو جاتا تھا، یعنی وہی کوئی گرم چیز رہی ہوگی۔ اور وہ زملونی والی روایت کیا بتلا رہی ہے کہ چادر اوڑھانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ سردی لگی تو پڑی نزول وحی کی کیفیت سے۔ تو دونوں میں بظاہر تعارض جیسا معلوم ہو رہا ہے، اس کا حل کیا۔ نمبر 10، حدیث شریف کا ترجمۃ الباب سے ربط کیا ہے۔ اور 11ویں بحث، اس حدیث شریف سے ہم کو کیا سبق اور نصیحت حاصل ہو رہی ہے۔ یہ 11 امور کے اوپر جو ہے ہم لوگ خصوصی گفتگو کریں گے، باقی ذیلی طور پر جو باتیں آئے گی وہ اپنے طور پر آئے گی۔ پہلی بات کون سی ہوگی جی؟ نمبر 2، وحی کے اقسام کا ایک نقشہ۔ نمبر 3، نمبر 4، سلسلۃ الجرس کا مطلب۔ نمبر 5، تشبیہ کیوں دی گئی۔ نمبر 6، وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، تو یہ وحی حضور کے لیے اتنی سخت کیوں ہوتی تھی۔ نمبر 7، یتمثل لی الملک، تو فرشتہ کیسی شکل میں آتا تھا۔ نمبر 8، ایک لفظ کے 2 صیغے آئے ہیں، وَأَيْتُ اور فَعِيَّ، دونوں میں ماضی مضارع کی فرق کی وجہ کیا۔ نمبر 9، ہاں کیا تعارض معلوم ہو رہا ہے؟ وہی کوئی گرم چیز رہی ہوگی کہ سردی کی موسم میں پسینہ آوے۔ اور دوسری روایت سے پتہ چل رہا ہے کہ حضور چادر کمبل اوڑھانے کا مطالبہ فرما رہے، معلوم ہو کہ وہی کے وقت ٹھنڈی لگتی ہوگی۔ 10ویں بحث کیا؟ ترجمۃ الباب سے ربط کیا۔ اور 11ویں بحث کیا؟ اب نمبر وار ایک ایک چیز لیتے جاؤ، پہلے سند دیکھ لو۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عبداللہ ابن یوسف، یہ عبداللہ ابن یوسف 218 ہجری کے اندر ان کی وفات ہے۔ التنیسی ان کی نسبت ہے، 218 میں ان کی وفات ہے۔ دوسرے راوی قال اخبرنا مالک، مالک ابن انس الاصبحی 179 ہجری کے اندر آپ کی وفات ہے۔ یہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مشہور امام، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ الاستاد ہوتے ہیں۔ اس پر ایک نقطہ سمجھ لو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو دوسری حدیث لائے ہیں یہ مدنی استاد کے حوالے سے لائے ہیں۔ اول حدیث کس استاد کے حوالے سے لائے تھے؟ مکی سے۔ اور دوسری کس کے لائے؟ مدنی استاد کے حوالے سے لائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس بات کی طرف ایک لطیف اشارہ فرما رہے ہیں کہ وحی کا آغاز تو مکۃ المکرمہ سے ہوا، لیکن امتداد اور انتہا اور آخری شکل وحی کو مدینۃ المنورہ میں نصیب ہوئی۔
دیکھو 3 لفظ یاد رکھنا. تو آغاز کہاں ہوا؟ مکہ میں. لیکن وحی کا امتداد کا معنی کیا؟ وحی کا لمبا چلنا. وہ کہاں تک ہوا؟ مدنی دور تک. دوسرا یہ ہے کہ وحی کا اختتام بھی کہاں ہوا؟ انتہا اور اختتام مدنی زندگی کے اندر. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری وحی نازل ہوئی وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینۃ المنورہ میں وحی نازل ہوئی. اور تیسرا یہ کہ وحی کو جو آخری شکل ملی وہ بھی مدنی دور میں ملی. اس لیے کہ جتنی چیزیں منسوخ ہونا تھی وہ بھی مدنی دور کے اندر ہو گئی. اور جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اندر وحی کو آخری فائنل شکل میں تیار کر دیا گیا قیامت تک کے واسطے. تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا زوردار لطیف انداز سے یہاں پر ہم کو ایک سبق دیا ہے کہ وحی کا آغاز مکی دور میں اور انتہا اور اختتام اور امتداد اور آخری شکل اس کو مدنی دور کے اندر نصیب ہوئی. نمبر 3 ان ہشام ابن عروہ. یہ ہشام ابن عروہ ابن زبیر 145 ہجری کے اندر ان کی وفات ہے. اب جو بات ایک بار آ گئی اس کو دہرانے کی نہیں، یہ سب آپ کو سمجھ لینے کا. حدثنا بھی آ رہا ہے، اخبرنا بھی آ رہا ہے، نانا بھی آ رہا ہے، یہ سب آپ کو اب خود سمجھ لینے کا. ان ابیہ، ہشام ابن عروہ اپنے والد بزرگوار سے یعنی عروہ سے، اپنے والد سے یعنی کس سے؟ عروہ سے. ان کے والد عروہ کی کنیت ہے ابو عبداللہ. ابو عبداللہ عروہ سن 94 ہجری میں ان کی وفات ہے. اور مدینہ کے فقہائے 7 میں ان کا شمار ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے ہوتے ہیں اور اپنی خالہ یعنی حضرت عائشہ سے یہ روایات بکثرت نقل کرتے ہیں. یہ حضرت عروہ ابو عبداللہ ان کی کنیت. ان عائشہ وہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت نقل کرتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کل 2210 روایتیں منقول ہیں. 2210 احادیث منقول ہے ایک گنتی کے مطابق. دیکھو ایک اصطلاح ہے حضرات صحابہ میں مکثرین صحابہ کی. مکثرین صحابہ یعنی مکثرین احادیث یعنی جو صحابہ بکثرت روایت نقل کرتے. مکثرین صحابہ میں مکثرین یعنی جن سے بکثرت روایت منقول ہے. اور ان میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی شمار ہے. 2210 روایتیں ان سے منقول ہیں. اور بخاری شریف میں 242 روایتیں حضرت عائشہ سے منقول ہے. روایت کا انداز یہ بتا رہا ہے کہ اس سوال جواب کے وقت پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خود موجود تھی. یہ جو حدیث شریف میں سوال جواب آ رہا ہے اس سوال جواب کے موقع پر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بذات خود موجود تھی. اگرچہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے کسی سے سن کے نقل کیا، لیکن نہیں، انداز یہ کہ حضرت عائشہ خود موجود تھی. ان الحارث بن ہشام، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ حارث ابن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا. تو سائل کون ہو گئے؟ سائل کون ہوئے؟ حارث ابن ہشام.
سمجھو یہ حارث ابن حشام کون ہے؟ یہ بھی بڑے باکمال انسان ہے حارث ابن حشام. ابو جہل کے بھائی ہوتے ہیں. اور فتح مکہ کے دن ایمان لائے. وحسن اسلامہ، ان کا اسلام لانا بڑا اچھا ثابت ہوا. جو لوگ لمبے زمانے تک کفر میں رہے پھر ایمان لائے اور پھر انہوں نے کوئی اچھے کارنامے انجام دیے تو ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے حسن اسلامہ. تو یہ حارث ابن حشام جو ہے ابو جہل کے بھائی ہیں. فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے اور ان کا اسلام بڑا اچھا ثابت ہوا. کہتے ہیں کہ بڑے شریف الطبع تھے، یہ طبیعت کے بڑے شریف آدمی تھے. غزوہ حنین کے موقع پر ان کی تالیف قلب کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت میں سے 100 اونٹ ان کو عنایت فرمائے تھے. ابھی فتح مکہ ہوا اور فوراً غزوہ حنین ہوا اور فتح مکہ کے موقع پر یہ ایمان لائے. تو ابھی ان کا ایمان نیا نیا تھا، تازہ تازہ تھا. تو جو غنیمت کا مال آیا تھا اس میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تالیف قلب کے خاطر 100 اونٹ ان کو عنایت فرمائے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک زمانے خلافت میں قتال فی سبیل اللہ کے لیے ملک شام کے ارادے سے نکلے. جب مکۃ المکرمہ سے روانہ ہوئے تو پورے مکہ کے لوگ جمع ہو گئے کہ حضرت آپ ہم کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو، اور پورے مکہ والے ان کی جدائی کے اوپر رونے لگے. اس سے اندازہ لگاؤ کہ ان کی کتنی مقبولیت ہوگی مکۃ المکرمہ کے اندر. تو انہوں نے لوگوں کو سمجھایا کہ بھائی میں تم سے ناراضگی کی وجہ سے نہیں جا رہا ہوں، میں تو اللہ کے راستے میں قتال کا اجر، فضیلت، ثواب، فریضہ اس کی نیت سے میں جا رہا ہوں. اتنے یہ بڑے مقبول تھے لوگوں کے اندر، بڑے شریف الطبع تھے. ابو جہل کے اللتی بھائی ہوتے ہیں یا حقیقی بھائی. تو حارث ابن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا. اب کیا ہے بھائی دوسرا سوال، دوسرا موضوع سمجھنے کا؟ ہاں پہلے ذرا ترتیب آگے پیچھے کر لو. کیف یأتیک الوحی، آپ کے اوپر وحی کس طریقے سے آتی ہے. اب ذرا وحی کا نقشہ اچھی طرح سمجھ لو. اگرچہ پہلی حدیث کے اندر آپ کو وحی کی اقسام سارے بتلائے گئے تھے، لیکن اب بطور خلاصے کے پورا نقشہ وحی کا سمجھ لو، پھر اس کو اچھی طریقے سے مرتب کرو. نمبر 1، پہلی صورت وحی. اس کی بنیادی طور پر 2 قسم ہوتی ہے. وحی کی بنیادی طور پر 2 قسم ہوتی ہے. ایک من جانب اللہ اور دوسری من جانب الشیطان. ایک کیا؟ من جانب اللہ اور دوسری من جانب الشیطان. من جانب اللہ اور من جانب الشیطان. من جانب الشیطان کی ایک دلیل وہ آپ کو آیت بتلائی گئی تھی، کیا؟ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ. دوسری دلیل وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. یہ ہے دوسری دلیل وہی ہے شیطانی کے اوپر. تو اب اولاً ہم نے کتنی قسم کی وحی کی؟ کیا کیا؟ من جانب اللہ اور من جانب الشیطان. من جانب الشیطان کی کتنی دلیل دی؟ 2.
کیا پہلی دلیل کیا دی؟ لیوحون الی اولیائہم، اور دوسری دلیل کیا دی؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. بات پوری ہو گئی. اب نیچے آؤ. من جانب اللہ، من جانب اللہ، اس کی اب تقسیم کرو دو. وہی شیطانی تو پوری ہو گئی، اس کی اب تقسیم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. وہی من جانب اللہ، اس کی پھر ذیلی دو قسم بناؤ. نمبر 1 وہی تشریعی، اور دوسری بناؤ وہی تکوینی. پہلی قسم بناؤ وہی تشریعی اور دوسری قسم بناؤ وہی تکوینی. دیکھو میں نے ایسا پورا نقشہ بنایا، نقشہ تیار کیا ذیل 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 کر کے، یہ ایک نقشہ بنوایا ہے. تو من جانب اللہ وہی کی کتنی صورت ہوگی؟ 2. کیا کیا؟ وہی تکوینی. اب وہی تشریعی کو بعد میں دیکھیں گے، پہلے وہی تکوینی کے اقسام دیکھ لو. وہی تکوینی بذریعہ الہام، وہی تکوینی بذریعہ الہام. یہاں پر احتمال ہے اس بات کا کہ وہی تکوینی بواسطہ ملک بھی ہوئی ہو، وہی تکوینی ملک اور فرشتے کے واسطے سے بھی ہوئی ہو. تو وہی تکوینی کی 2 صورتیں لکھ لو. پہلی صورت کیا؟ بذریعہ الہام، اور دوسری قسم کیا؟ بواسطہ ملک، فرشتے کے واسطے سے. اب بواسطہ ملک کی مثال سمجھو. وہی تکوینی بواسطہ ملک حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر تکوینی وحی نازل ہوئی، اور وہ فرشتے کے واسطے سے نازل ہوئی ہوگی. سمجھ لیا بات کو؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی تکوینی نازل ہوئی، اور اندازہ ہمارا یہی ہے کہ وہ ملک کے ذریعے سے، فرشتے کے ذریعے سے عامتاً نازل ہوئی ہوگی. اسی طریقے سے اس کی ایک مثال دوسری لو. حضرت خضر علیہ السلام پر جو تکوینی امور کی وحی آئی، جس کا واقعہ سورہ کہف کے اندر موجود ہے، اس میں بھی امکان ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے اوپر جو وحی تکوینی آئی، اس کے اندر ملک اور فرشتے کا واسطہ ہو. وحی تکوینی کس واسطے سے آئی ہو؟ ملک اور فرشتے کے واسطے سے آئی ہو. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو وحی تکوینی کی ہم نے کتنی صورت کی؟ 2. کون کون سی؟ بذریعہ الہام اور بذریعہ بواسطے ملک، فرشتہ. بواسطے فرشتے کی آپ کو 2 مثال دی گئی. پہلی مثال کیا دی گئی؟ نوح علیہ السلام تک جو وحی تکوینی نازل ہوئی، وہ بذریعہ ملک اور فرشتہ نازل ہوئی ہوگی. امکان ہے کہ اس میں کبھی نبی پر الہام ہو گیا ہو. دوسری مثال اس کی کیا دی گئی؟ حضرت خضر علیہ السلام پر جو وحی تکوینی نازل ہوئی، جس کا ذکر سورہ کہف کے اندر ہے، اس کے اندر بھی یہی امکان ہے کہ وہ وحی کیسے نازل ہوئی؟ بذریعہ ملک.
اب یہاں اس قسم کو پوری کر کے آ جاؤ الہام کے اوپر. وہی تکوینی بذریعے الہام، اس کی پھر دو قسم کرو. وہی تکوینی بذریعے الہام، اس کی دو قسم کرو. نمبر 1 الہام الی غیر ذی روح، الہام الی غیر ذی روح. اور دوسری قسم کرو الہام الی ذی روح. یہ ہم کس کی دو قسم کر رہے ہیں؟ وہی تکوینی بذریعے الہام. کون کون سی دو قسم ہوئی؟ الہام الی غیر ذی روح اور الہام الی ذی روح. اب دونوں کی مثال سمجھو. نمبر 1 الہام الی غیر ذی روح. یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها. اس میں یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها. لہا کا مرجع کون ہے؟ زمین. کون ہے لہا کا مرجع؟ زمین. اور زمین زیرو ہے کہ غیر زیرو ہے؟ غیر زیرو ہے. تو دیکھ لیا یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها. دوسری دلیل لو اس کی، مثال نہیں دلیل. پہلی دلیل ہو گئی، دوسری دلیل فألهمها فجورها وتقواها. فألهمها فجورها وتقواها. یہ کس کی طرف نسبت ہے؟ نفس کی طرف. کس کی طرف نسبت ہو رہی ہے؟ نفس. نفس انسانی غیر زیرو ہے. نفس انسانی غیر زیرو ہے. اس کی بھی جو ہے فألهمها فجورها وتقواها. ابھی بھی ایک مستقل بحث ہے کہ نفس انسانی کو ذی روح میں مانے کہ غیر ذی روح میں مانے. اب دوسری قسم کی طرف آؤ. الہام الی ذی روح. دوسری صورت کون سی؟ ذی روح. اس کی دو صورتیں لو. الہام الی ذی روح کی دو صورتیں لے لو. نمبر 1 غیر ذوی العقول اور ذوی العقول. غیر ذوی العقول اور ذوی العقول. یہ ہم کس کی دو قسم کر رہے ہیں؟ الہام الی ذی روح کی دو قسم کر دی. ایک غیر ذوی العقول اور دوسرا ذوی العقول. غیر ذوی العقول کی دلیل لو. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا. شہد کی مکھی غیر ذوی العقول ذی روح، اس کی طرف وہی الہام تکوینی. اب ذوی العقول کی پھر نیچے تقسیم کرو. غیر ذوی العقول کی دلیل لکھ لی وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ. اب دوسری قسم رہ گئی ذوی العقول. اس کی دو صورتیں لے لو. نمبر 1 إِلَى غَيْرِ النَّبِيِّ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. إِلَى غَيْرِ النَّبِيِّ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. یہ پہلی قسم کس کی بتلائی؟ ذوی العقول میں پہلی صورت إِلَى غَيْرِ النَّبِيِّ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ کہ وہی الہام ذی روح کی طرف ذوی العقول کی طرف، لیکن وہ نبی نہ ہو، لیکن ہو جنات اور انسان میں سے. لیکن وہ ہو کس میں سے؟ جنات اور انسان میں سے. مثال لو، دلیل لو. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ. دوسری دلیل لو.
وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي. لیکن یہ دوسری دلیل کو دلیل بنانے میں کچھ تردد ہے کہ اس کو اس کی دلیل بناوے کہ نہ بناوے، اس لیے کہ یہ وحی میں کیا کہا گیا، وَإِذَا أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، اور ہم ابھی تکوینیات کی اقسام میں چل رہے ہیں، اسی لیے اس کو اس کی مثال بناوے، دلیل بناوے، پہلی تو پکی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ، وہ تو پکی دلیل ہے تکوینیات کی. نمبر 2، إِلَى النَّبِيِّ. إِلَى النَّبِيِّ کا کیا مطلب؟ وحی تکوینی، إِلَى ذوِي العقول، إِلَى النَّبِيِّ. سمجھے بات کو؟ اب اس کے اندر ہم کہیں گے وہی بات کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت شیش علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام تک عامتاً حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر جو وحی نازل ہوئی وہ وحی تکوینی تھی. اس کے اندر کچھ باتیں ملک کے واسطے سے اور کچھ باتیں نبی کے اوپر الہام کے ذریعے سے. تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت شیش علیہ الصلاۃ والسلام تک عامتاً جو وحی کا نزول ہوا وہ تکوینی وحی تھی. کچھ باتیں اس میں تشریح بھی آئی ہوگی، جیسے کہ توحید، رسالت، بعث بعد الموت، آخرت وغیرہ، ورنہ عامتاً وہ وحی کیسی تھی؟ تکوینی. وہ وحی آتی تھی ملک کے واسطے سے، اور ہو سکتا ہے بہت سے مقامات کے اوپر وہ نبی کے قلب میں الہام بھی کیا جاتا ہو. سمجھ گئے اتنی چیزیں؟ اب یہاں ایک مسئلہ جو ہے باقی رہ گیا. یہ جو آپ کو ابھی قسم بتلائی نہیں، لا غیر النبی من الجن والانس، تو من الجن کی کوئی جو ہے دلیل نہیں مل رہی ہے. وجہ اس کی ہے کہ جنات کے اندر نبوت کا مسئلہ ہی مختلف ہی ہے، اور جنات کے اندر تکوینی وحی آئی ہو اس کا ثبوت قرآن کے عموم سے نکلتا ہے. جنات میں تکوینیات کی وحی آئی ہو اس کا ثبوت تو قرآن مجید سے ملتا ہے. کیا؟ آتا کل شیء خلقہ ثم ہدا، آتا کل شیء خلقہ ثم ہدا. یہ بہت بڑی دلیل ہے آیت کریمہ کہ جنات کی طرف بھی تکوینی امور کی وحی آئی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کرنے کے بعد کیسے ان کو دنیا میں زندگی گزارنے کی اس کی رہنمائی فرمائی. تو کل شیء میں جنات بھی شامل ہیں. جنات کو بھی تکوینی امور کی جو ہے بات دلوں میں ڈالی گئی، الہام کیا گیا، تمہیں کیا کھانا، کیسے زندگی گزارنی، کیسے بدو باش کرنا. تو یہ دلیل نکل سکتی ہے، دلیل عمومی، آتا کل شیء خلقہ ثم ہدا. ایک بات. دوسرا مسئلہ جناتوں کی طرف وحی تشریعی کا، اس میں ہم لوگ عمومیات سے استدلال کر سکتے ہیں، لیکن کوئی ہمارے پاس واضح متعین دلیل نہیں ہے. عمومیات سے ہم کیسے استدلال کر سکتے ہیں؟ نمبر 1، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. جنات کی تخلیق کا مقصد بھی عبادت، برابر. جنات انسان سے پہلے پیدا ہو چکے تھے، تو سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ انسان سے پہلے جنات جب پیدا ہو چکے تھے تو ان کو شرعی امور کی رہبری کسی طریقے سے کی گئی ہوگی. اس لیے کہ اول نبی ہم انسانوں میں سے حضرت آدم علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور ان جنات تو آدم علیہ السلام سے بہت پہلے پیدا ہو چکے تھے، اور ان کو بھی عبادت کا مکلف باری تعالیٰ نے بنایا تھا. تو یہ مکلف بنایا تو ان کو شرعی رہبری تو کسی طریقے سے کی گئی ہوگی.
سمجھے بات کو؟ تو یہ اس آیت کے ذریعے سے ہم استدلال کر سکتے ہیں کہ جنات کے پاس بھی تشریعی وحی کسی شکل میں آدم علیہ السلام سے پہلے والے دور میں بھی آئی ہوگی. رہا آدم علیہ السلام کے بعد کا زمانہ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو انسانوں میں سے تھے ان پر جو تشریعی وحی آئی وہی تشریعی وحی کے اوپر جنات بھی مکلف بنائے گئے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد انسانوں میں جو انبیاء علیہ السلام آئے ان کے اوپر جو تشریعی وحی آئی اس کے مکلف جنات بھی بنائے گئے. دلیل سورہ جن کے اندر وہاں پر وہ جنات کیا کہہ رہے ہیں؟ آیت پڑھو. وہ موسیٰ علیہ السلام کی جو بات کہی ہے وہ انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ. دیکھ لیا آیت کے اندر وہ جنات کیا کلام کر رہے ہیں؟ انزل من بعد موسیٰ. معلوم ہوا کہ ان کو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا علم تھا تو وہ یہ جملہ کہہ رہے جنات گفتگو کے دوران. لیکن آدم علیہ السلام سے پہلے والے زمانے کے اندر ان لوگوں نے کس طرح شریعت پر عمل کیا؟ ضرور ان کے اوپر کوئی تشریعی وحی نازل ہوئی ہوگی، اسی کی روشنی میں انہوں نے عمل کیا ہوگا. ایک دوسری آیت بھی ہے. کون سی دوسری آیت جس سے استدلال ہوتا ہے؟ ہاں، سورہ انعام میں یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا. دیکھ لیا اس میں کیا باری تعالیٰ نے دونوں کو مشترکہ خطاب فرمایا. یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی. اس آیت کی روشنی میں بعض مفسرین کی رائے یہ ہے، اگرچہ وہ قول جو ہے راجح نہیں ہے، کہ جنات میں بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں. قاضی صاحب نے تفسیر مظہری کے اندر اس قول کو لیا ہے اور امام قرطبی وغیرہ نے بھی اس قول کو اختیار کیا ہے کہ جنات میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو مبعوث فرمایا آدم علیہ السلام سے پہلے. آدم علیہ السلام یعنی انسانوں میں جب نبوت کا سلسلہ شروع ہوا پھر جناتوں کے اندر نبوت بند ہو گئی. تو جو علماء اس قول کے قائل ہیں کہ جنات میں بھی انبیاء آئے وہ آدم علیہ السلام سے پہلے، اگرچہ جمہور انکار کرتے ہیں، جمہور اس قول کو مرجوح قرار دیتے ہیں کہ بھائی
اب یہ ہو گئی تکوینی کے تمام صورتیں. اب دوسری صورت لے لو، تشریعی. دوسری صورت جو بالکل شروع میں تقسیم کی تھی، وہی کی شروع ہی میں، وہی من جانب اللہ، اس کی دوسری قسم کی تھی تشریعی. اب تشریعی کے اقسام دیکھو. نمبر 1 بلا واسطہ، اور دوسری بڑی قسم بنے گی بالواسطہ. وہی من جانب اللہ تشریعی، دو قسم، بلا واسطہ اور بالواسطہ. اب نیچے چلو. بلا واسطہ کی پھر دو قسم، براہ راست اللہ سبحانہ و تعالی کلام فرماوے، اور دوسری صورت اللہ سبحانہ و تعالی الہام فرماوے. تو وہی تشریعی کی دو صورتیں ہوئی. کون کون سی؟ بلا واسطہ اور بالواسطہ. بلا واسطہ کی کتنی صورت ہوئی؟ دو صورتیں ہوئی. کون کون سی؟ براہ راست کلام اور بذریعہ الہام. بذریعہ الہام کی دو دلیل سمجھو. حدیث شفاعت کے اندر یہ جملہ آتا ہے جو آپ کو اس دن حدیث سنائی گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باری تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن سجدہ فرمائیں گے، اور اس میں یہ جملہ آتا ہے وَيُلْهِمُنِي، میرے اللہ تعالیٰ مجھے الہام فرمائیں گے، محامد، اپنے حمد کے کلمات. اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے قلب میں اپنے حمد کے کلمات الہام فرمائیں گے. یعنی وہ حمد کے کلمات اس وقت مجھے بھی معلوم نہیں، اسی قیامت کے دن باری تعالیٰ میرے قلب کے اندر الہام فرمائیں گے. اب لو براہ راست کلام کرنے کی پھر دو صورت، بیداری کی حالت میں اور خواب کی حالت میں. بیداری کی حالت میں اور خواب کی حالت کے اندر براہ راست کلام. پھر اوپر سے سمجھو کس کی قسم چل رہی ہے؟ وہی تشریعی من جانب اللہ. اس کی اول کتنی قسم کی؟ دو. کون کون سی؟ بالواسطہ. پھر بلا واسطہ کی دو قسم. کون کون سی؟ براہ راست اور الہام. الہام کی کیا دلیل دی؟ حدیث شفاعت میں وَيُلْهِمُنِي مَحَامِدًا. اور براہ راست کی پھر دو صورت. کون کون سی؟ بیداری کی حالت میں اور خواب کے عالم کے اندر. بیداری کی دلیل لکھو. معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیداری کی حالت میں اللہ کی طرف سے وحی کی گئی، بلا واسطہ براہ راست بیداری کی حالت میں. کیا وحی کی گئی تھی؟ تین باتیں بتلائی تھی. سورہ بقرہ کے خواتین، اور جو شرک سے بچے گا اللہ اس کے کبائر بھی معاف کر دیں گے، اور تیسرا 50 نمازیں. خواب کی دلیل لکھو. وہ ملائے اعلیٰ والی روایت جو ترمذی شریف کے حوالے سے بتلائی تھی. ملائے اعلیٰ اتانی ربی فی احسن صورت فقال فیم یختصم الملأ الاعلیٰ. یاد آئی روایت؟ وہ اس کی دلیل ہے خواب والی، کیونکہ وہ باری تعالیٰ کی زیارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی حالت میں کی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باری تعالیٰ کو سوال کیا کہ ملائے اعلیٰ کے لوگ کس چیز میں بحث و مباحثہ کرتے ہیں. تو اب پھر بولو یہ کس کی تقسیم ہوئی؟ وہی من جانب اللہ تشریع. اس کی کتنی صورت ہوئی؟ دو. کون کون سی؟ بالواسطہ. بلا واسطہ کی کتنی صورت ہوئی؟ دو. کون کون سی؟ براہ کلام اور الہام.
الہام کی کیا مثال ہوئی؟ حدیث شفاعت ویلہمنی. براہ راست کلام کی کتنی صورت ہوئی؟ 2. کون کون سی؟ خواب میں. بیداری کی دلیل کیا اور خواب کی دلیل کیا؟ ترمذی شریف کی روایت جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باری تعالیٰ کے خواب میں زیارت کی تھی. اب دوسری قسم کو لو، کون سی؟ بالواسطہ. وہی تشریع من جانب اللہ بالواسطہ. اس کی 7 صورتیں ہیں. اس کی کتنی صورتیں ہیں؟ 7. تو اب یہ 7 صورتیں کس کی آ رہی ہے؟ وہی تشریعی من جانب اللہ بالواسطہ. اس کی کتنی صورتیں؟ 7 صورتیں.